یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ رب ذوالجلال کی توفیق اور عنایت سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں وراثت کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات کرنے کا آغاز کیا گیا۔ اس حوالے سے سورہ النساء چوتھا پارہ، سورہ النساء جو چوتھے پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی رب کریم کی توفیق سے حقیر سی کوشش کی گئی۔ آج اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے وراثت کے حوالے سے سورہ النساء ہی کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مولا کریم نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالی تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم بہتر جانے کتنی باتیں ہیں، میرے ساتھ کچھ باتیں شمار کر کے ایک ایک کر کے سماعت فرمائیے، شاید کہ اس طرح بات کے سننے سنانے سے بات کے سمجھنے اور دلوں کے اترنے میں اللہ کی توفیق سے اور پھر اس پر عمل کرنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی، اس کا شان نزول، سبب نزول کیا تھا؟ سبب نزول جاننے سے آیت کا مقصود سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم، 5 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بیٹیاں سعد بن ربی کی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ معرکہ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کا واقعہ بہت زیادہ نصیحت آموز ہے۔ پھر کسی موقع پر اللہ توفیق دے تو اس کا ذکر کیا جائے۔ مزید عرض کیا، ان کے چچا نے ان بیٹیوں کے سارے مال کو لے لیا ہے اور ان کے لیے ان کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کچھ بھی رہنے نہیں دیا، اور ان دونوں کا نکاح کرنا ہے، اور مال کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا۔ اس خاتون نے سعد بن
سعد بن ربی کی بیوہ محترمہ نے اپنا قصہ دربار نبوت میں عرض کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کی بات کو سنا. فرمایا یقضی اللہ فی ذلک، اللہ تعالی اس بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں فنزلت آیت المیراث، وراثت کی آیت رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوئی، اور وہ آیت وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے چچا کو بلوایا، حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا اعط ابنتی سعد الثلثین وآت امہما الثمن فما بقی فہو لک. سعد کے ترکہ میں سے، سعد کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب میں سے 2/3 ان بیٹیوں کو دو. 1/8 8واں حصہ ان کی بیوہ کو دو، اور جو بچے وہ تم لے لو. سمجھنے سمجھانے کے لیے اگر ان کا چھوڑا ہوا ترکہ 24 تھا مثال کے طور پر، تو حکم دیا کہ 16 سعد کی 2 بیٹیوں کا، 3 سعد کی بیوی کا، 16 اور 3 19، اور باقی 5 تیرے. رک جائیے. اس مقام پر ایک سے زیادہ باتیں میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. بابا، اللہ اس کو ہدایت دے، کھوٹا بابا، لڑکے عمرہ حج کرنے والے اور بڑے کنبے کے خیر خواہ، مکار اور فریبی. بابا کیا چاہتا ہے؟ بیٹیوں کو دوں. کتنے فراڈ ہوتے ہیں. اور یہ بیٹے بڑی چودراہٹ والے، بڑے خان صاحب، شیخ صاحب اور کیا کچھ، ساری قد و کاوش کیا ہے بیٹیوں کو حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. اور اللہ نے چاہا تو آئندہ گفتگو میں کچھ ہیلے بہانوں کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ زمین والے مکار اور فریبیوں کا ہے. بیٹیوں کے حصے کے بارے میں فیصلہ کن کا ہے؟ زور سے بولو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کا کیس سننے کے بعد کیا فرمایا؟ یقضی اللہ فی ذلک. ان بیٹیوں کے حصے کے بارے میں عرش والے رب فیصلہ کریں. بیٹیوں کے حصے کے بارے میں اگر اس ایک جملے کے سوا قرآن و سنت میں اور کوئی بات نہ ہو، اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو تو کوئی یہ گوارا کرے گا کہ جن کے حصے کے بارے میں عرش والے رب نے فیصلہ فرمایا وہ اس کے خلاف کوئی ہیلا بہانہ بنانے کی کوشش کرے. نمبر 2، اسی واقعے کے باقی نمبر بعد میں انشاءاللہ چلیں گے. اسی سبب نزول، اس کے حوالے سے دوسری بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
شریعت اسلامیہ اس میں نوٹ فرما لیجیے، اس میں ترغیب بھی ہے، پیار بھی ہے، اور اس میں ڈنڈا بھی ہے۔ صرف پیار والی بات یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ جو نہ مانے اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کے گلے میں ہار ڈالا جائے گا، اس کی شان میں قصیدہ لکھا جائے گا۔ اسلامی ریاست اس کو پابند کرے گی کہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے تو اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی جس کے وراثت میں 24 میں 3 حصے تھے، اور وہ کتنے حصوں پر قبضہ کر چکا تھا جی؟ اور بدبختی کا نظام یہ ہے جس کے ہاتھ میں قبضہ اس کا سب کچھ، یہی کہتے ہیں نا، چیز اس کی جس کا قبضہ ہے۔ کدھر ہمارے بشٹر صاحب کورٹیں اسی کی بنیاد پر کہیں فیصلہ تو نہیں کرتی؟ دیکھو قبضہ کس کا ہے، ایک قبضہ نہیں 100 قبضہ ہو، رب العالمین کے فیصلے کے خلاف کسی قبضے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اسلامی ریاست اگر وہ اسلامی ریاست ہے، پابند ہے کہ اپنی رعیت سے رب العالمین کے فیصلوں کی پابندی کروائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا، کوئی اس سے گفتگو کی، کمپرومائز کیا، گیو اینڈ ٹیک والی بات کی، کوئی مشورہ دیا؟ میں نے آپ کے روبرو 5 محدثین کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں۔ آتے ابنتي سعد الثلثين وآت أمهما الثمن وما بقي فهو لك۔ ایک سطر میں، ایک لائن میں عدالت نبوی سے آرڈر جاری ہوا، اور ایسا آرڈر اس کے بارے میں نظر ثانی کا کہنا ایمان سے خارج ہونے کی بات، اور ایمان سے خارج ہونے کی بات ہی نہیں، کسی کو کہنے کا کوئی حق نہیں۔ سعد کی بیٹیوں کو 2/3 دو، ان کی بیٹیوں کی اماں کو 8واں حصہ، اور باقی جو بچے وہ 13۔ عرض یہ کر رہا ہوں جن کے حصے کے بارے میں رب العالمین قرآن کریم کی آیت نازل کریں، اور جن کے بارے میں پہلی اسلامی ریاست اس کے سربراہ، بے مثال سربراہ فیصلہ دیں، اس کے بارے میں کسی کو حق ہے؟ یہ ویر آیا ہے بہنوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، یہ ویر نہیں، یہ فقیر ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، جو بہنوں کا حق مارنے کے لیے اس نام سے آیا کہ چلو بہنوں سے بات کرو۔ کیا بات کرنی ہے؟ رب کا فیصلہ ان کو دے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے دوسری بات پڑھیے ذرا سارے مل کے، کیا ہے لفظ پہلا؟ پڑھیے، یوصیکم، پڑھو نا، کیا معنی ہے یوصیکم کا؟ حضرات مفسرین پر رب کی رحمتیں ہوں، انہوں نے یوسین کے بارے میں خوب لکھا اور بہت عمدہ لکھا۔ انہی کی تحریرات میں سے ساری باتیں تو نہیں، 2-3 سنیے۔ امام زجاج اور قاضی ابو سعود رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یوصیکم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی تم پر فرض قرار دیتے ہیں،
اور قاضی ابو سعود نے مزید لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ذمہ داری سونپتے ہیں، فرض کیا، ذمہ داری سونپی۔ اسی حوالے سے ایک دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ یہ فرماتے کہ تم پر فرض کیا، یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے۔ اس بارے میں مفسرین نے جو حکمتیں بیان کی ہیں ان میں سے دو سماعت فرمائی ہے۔ علامہ ابو حیان اپنی تفسیر البحر المحیط میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حکم کی بجائے وصیت دینے کا جو لفظ استعمال کیا وہ اس لیے کہ اس لفظ میں اس بات کی تلقین ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کا خوب اہتمام کرو اور اس کے کرنے میں جلدی کرو۔ حکم دیا اس میں بہت زور ہے، لیکن وصیت کے لفظ میں اس سے آگے ایک یہ ہے کہ حکم دیا ہے اور یہ ایسا حکم ہے جس کو بجا لانے کا اہتمام بولو بہت کرنا ہے۔ اور کیا معنی ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں جلدی کرو۔ شیخ ابن عاشور رحمہ اللہ انہوں نے لفظ وصیت کے استعمال کرنے کی ایک اور حکمت بیان کی ہے اور وہ بھی میری ناقص رائے میں بہت خوب ہے۔ فرماتے ہیں الایصاء، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس بات کی وصیت کی جاتی ہے اس میں جسے وہ وصیت کی جائے اس کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اے فضل الہی، تجھے وصیت کی گئی، اپنے بیٹوں بیٹیوں ان کا حصہ دو، تو جب لفظ وصیت بولا گیا تو ابن عاشور کے بیان کے مطابق کیا مراد ہوگا؟ اے فضل الہی، اس میں خیر ہے کس کی؟ بولو تیری۔ لفظ وصیت میں ضمنی طور پر یہ بات موجود ہوتی ہے، جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی تعمیل میں اس کی خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کریم میری آپ کی خیر کے لیے حکم دیں اور اللہ نہ کرے کہ میں آپ اس حکم کو توڑنے کے لیے بہانے بنائیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ تعالی اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اصل بات کیا ہے؟ وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آیت، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت شریفہ میں بہت باتیں ہیں، لیکن شاید مجھے ایک یا دو ہی باتوں پر بات کو روکنا پڑے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، نگاہیں جمائیے، مذکر کے لیے کیا ہے؟ ترجمہ کیجئے۔ مذکر کے لیے، طارق بیٹا سمجھو ذرا، قرآن شریف کی طرح کھولو نا، پڑھے لکھے آدمی۔
للذکر مثل حظ الانثیین. اسی بات پر خطبہ کا ختم ہوگا تاکہ وقت سے تاخیر نہ کریں انشاءاللہ. اور اگر ہوا 1-2 منٹ تو کچھ اور بات کہہ دوں. مذکر کے لیے کیا ہے؟ 2 عورتوں کے برابر ہے. بڑے بڑے میرے سامنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، توجہ فرمائیں. ایک مذکر کا حصہ ہے، ایک مؤنث کا حصہ. ان دونوں میں سٹینڈرڈ کیا ہے؟ مذکر کا حصہ یا مؤنث کا؟ رانا صاحب جی اتنے آپ پڑھے لکھے ہیں، سٹینڈرڈ کیا ہے؟ مؤنث کا یا مذکر کا؟ مذکر کے لیے وہ ہے جو مؤنث ہے اس سے دگنا. اور اگر کسی بدبخت بد نصیب کنبہ میں مؤنث کا حصہ ہے 0 ملٹیپلائی 2 از اکول ٹو 0 ملٹیپلائی ملین از اکول ٹو. وہ کنبہ جس میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا اس میں بیٹے کا حصہ ہی کوئی نہیں. کتنا لینا ہے اس نے؟ بیٹی کے حصے سے دگنا. اور جس بد نصیب کنبے میں بیٹی کا حصہ 0 ہے، مکار اور فریبی نمبردار چودھری شیخ صاحب خان صاحب بھائی، اس کا حصہ 2 صفریں. اچھا نہیں 10 صفریں لے جائے لیکن 0 سے کراس نہ کرے گا. یہاں ایک اور بات سن لیجیے. للذکر مثل حظ الانثیین. مذکر کے لیے مؤنث کے حصہ سے دگنا ہے. مذکر اور مؤنث، کتنے سال کی بچی ہو تو اس کو مؤنث کہتے ہیں؟ بولو. 1 سیکنڈ کی بھی ہو. اگر کسی مرنے والے کی بیٹی کی عمر 1 سیکنڈ ہو اس کا حصہ ہے، اور اگر اس کا حصہ 0 ہے تو 40 سالہ چالاک ہوشیار بیٹے کا حصہ بھی 0 ہے. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کا چناؤ لاجواب ہوتا ہے. للذکر ہر ایک کو کہتے ہیں اس کی عمر 1 لمحہ ہو یا 100 سال ہو وہ مذکر ہے. الانثی مؤنث، اس کا نام مؤنث ہے، اس کی عمر 1 منٹ یا اس سے بھی کم ہو یا 100 سال ہو. صرف بیٹی ہی کا جو بالغہ عاقلہ ہو اسی کا حصہ نہیں، 1 لمحہ کی بیٹی اللہ پاک نے اس کا بھی حصہ مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت عطا فرمائے. امت میں یہ جو خیر توڑی جا رہی ہے اللہ اس توڑنے کو ختم کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عمر جادل کو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رب کریم کی توفیق سے وراثت کے حوالے سے سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش اللہ کی توفیق سے کی گئی۔ جو باتیں عرض کی گئیں ان میں سے پہلی یہ تھی کہ آیت نمبر 11 جو وراثت کی آیت شریفہ ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب ہی بیٹیوں کو ان کے چھینے ہوئے حصے کو ادا کروانا تھا، اور اسی حوالے سے دوسری بات، اللہ کریم نے وراثت کے بارے میں اپنے حکم کا ذکر کرتے ہوئے لفظ وصیت استعمال فرمایا، جس میں حکم دینے کے لفظ سے بھی زیادہ زور ہے۔ اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کے کرنے کا اہتمام بہت زیادہ ہو، اس کے کرنے میں بہت جلدی ہو، اور اس کے کرنے میں جس کو وصیت کی گئی اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تیسری بات یہ عرض کی گئی، وراثت کی تقسیم میں جو سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، وہ بیٹی کا حصہ ہے۔ اگر بیٹی کا حصہ 0 ہے تو بیٹے کا حصہ 0 سے زیادہ نہ ہوگا۔ چوتھی بات، اللہ کی توفیق سے یہ ذکر کی گئی، بیٹی کے حصے دار بننے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، اگر وہ 1 لمحہ کی ہے تب بھی اپنے باپ اور ماں کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کا حصہ ہے، اور اگر دادی پردادی بھی بنی ہے تب بھی اپنے باپ اور ماں کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی حوالے سے کچھ مزید ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی آئندہ خطبہ میں کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم زلزل اقدامهم، اللہم شتت شملهم، اللہم فرق کلمتهم، اللہم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللہم انصر من نصر الاسلام واخذل من خذل الاسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله